हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था कि डेटाबेस में मौजूद प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने और डेटाबेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। इसमें हमने देखा था कि नॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिन स्टेजेस को आप नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लें। आपको ऊपर राइट कॉर्नर के अंदर लिंक नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि नॉर्मल फॉर्म्स क्या होती हैं, तो आज हम नॉर्मल फॉर्म्स की पहली 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। वन बाय वन करके इन तमाम नॉर्मल फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में। अ रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट डज नॉट कंटेन अ रिपीटिंग ग्रुप्स। कि आपका कोई रिलेशन उस वक्त फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है जब उसके अंदर कोई भी रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होते। यानी कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक डेटाबेस का टेबल है। अब आपने इस डेटाबेस के ऊपर नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करनी है, तो सबसे पहले आप इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके जाने के लिए यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि आपके पास एक कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है, और वो है नो रिपीटिंग ग्रुप्स। यानी कि आपके टेबल के अंदर कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब रिपीटिंग ग्रुप क्या है? अगर आप इस टेबल को गौर से देखें तो आपके पास यहाँ पर कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ आपको शो हो रही हैं। जिस तरह अगर आप ये वाली फील्ड देखें, यहाँ पर 3 वैल्यूज़ शो हो रही हैं। इससे नेक्स्ट वाली ये फील्ड देखें, इसमें भी 3 वैल्यूज़ हैं। इसको बेसिकली आप रिपीटिंग ग्रुप्स कहते हैं। तो आपने अपनी इस टेबल में से इन रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करना है। किस तरह से ख़त्म करेंगे? आप अपने टेबल को कुछ इस तरह से चेंज कर देंगे। अगर आप इस टेबल को देखें तो इस टेबल के अंदर अब आपके पास कोई भी रिपीटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है, और आपका ये टेबल अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एंटर हो चुका है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये टेबल आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिपीटिंग ग्रुप मौजूद नहीं है। अब ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चला गया, लेकिन अभी भी इस टेबल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इस टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप यहाँ पर देखें, आपके पास ये जो अकाउंट नंबर 35 है, ये 3 दफ़ा आ रहा है। लेट्स सपोज मैं ये दाऊद का जो अकाउंट नंबर 35 है, ये अकाउंट नंबर चेंज करना चाहता हूँ। मैं 35 से इसका अकाउंट नंबर 37 करना चाहता हूँ। तो अब मुझे एक जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा, मुझे इन तीनों जगह पर इसको बार बार चेंज करना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर कोई चेंज करना है तो आपको रिपीटेडली वो काम करना पड़ रहा है। तो स्टिल हमारे पास टेबल के अंदर प्रॉब्लम है, और इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम अपने टेबल को अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो बात करते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की। अ रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब रिलेशन को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाने के लिए आपके पास 2 कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन है कि रिलेशन आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। तो हम उसी टेबल को लेते हैं जिसको हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो ये टेबल अभी आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है, यानी आपकी ये जो कंडीशन 1 है ये आपकी फुलफिल हो रही है। आगे वो कह रहा है एंड देयर इज़ नो पार्शियल डिपेंडेंसी, और इस टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। ये इसकी सेकंड कंडीशन है। अब हमें देखना है कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। इन अ DBMS, partial dependency refers to a situation where a known key attribute depends on only a portion of the primary key rather than the entire primary key. ये बेसिकली पार्शियल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि पार्शियल डिपेंडेंसी किसे कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपके टेबल के अंदर मौजूद जो नॉन की एट्रीब्यूट है। अब नॉन की एट्रीब्यूट क्या है कि लेट्स सपोज आपकी इस टेबल के अंदर प्राइमरी की है, ये वाले 2 एट्रीब्यूट्स को मिलाकर आपने इसे प्राइमरी की बनाया हुआ है। प्राइमरी की क्या होती है, इसके बारे में भी हम लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा तो एक दफ़ा उसको भी आप रिवाइज कर लें। तो यहाँ पर ये जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं ये एज प्राइमरी की हैं। इसके अलावा ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये नॉन की एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। तो पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब है कि हमने चेक करना है कि क्या इनमें से जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, क्या ये हमारी प्राइमरी की के ऊपर फुली डिपेंड कर रहे हैं या ये फुली डिपेंड नहीं कर रहे। कि लेट्स सपोज हम लेते हैं स्किल कैटेगरी को, कि मैं स्किल कैटेगरी को एक्सेस करने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्किल नंबर है
تو میں اس اسکل کیٹیگری کو ایکسیس کر سکتا ہوں. یعنی کہ اگر میں کہتا ہوں کہ اسکل نمبر 113 کی کیٹیگری کون سی ہے, تو ہم یہاں سے بڑی آسانی سے اس کو گیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیٹیگری سسٹم ہے. مجھے یہاں پر کاؤنٹڈ نمبر کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کی جو اسکل کیٹیگری ہے یہ صرف ڈپینڈ کر رہی ہے اسکل نمبر کے اوپر, یہ کاؤنٹڈ نمبر کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر رہی. اٹ مینس اسکل کیٹیگری پارشلی ڈپینڈ کر رہی ہے پرائمری کی کے اوپر, فلی ڈپینڈ نہیں کر رہی. یعنی کہ اس ٹیبل کے اندر پارشل ڈپینڈنسی ہے. اسی طرح سے اگر میں یہ نیم والا ایٹریبیوٹ لیتا ہوں تو اس نیم کو گیٹ کرنے کے لیے مجھے صرف اکاؤنٹڈ نمبر چاہیے. اگر مجھے اکاؤنٹڈ نمبر پتہ ہے تو اس کا میں نیم گیٹ کر سکتا ہوں. لائک اگر میں کہتا ہوں کہ اکاؤنٹڈ نمبر 35 کا نیم بتاؤ, 35 کے اگینسٹ کیا ہے, داؤد, تو میں اسے بڑی آسانی سے گیٹ کر سکتا ہوں. یعنی کہ یہ نیم بھی اکاؤنٹڈ نمبر پہ ڈپینڈ کر رہا ہے لیکن اسکل نمبر کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر رہا. تو اس ٹیبل میں کلیئرلی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس پارشل ڈپینڈنسی موجود ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے سیکنڈ نارمل فارم میں سے کنورٹ کرنے کے لیے اس میں سے اس پارشل ڈپینڈنسی کو ختم کرنا ہے. اب وہ کس طرح سے کریں گے؟ پارشل ڈپینڈنسی کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنے اس ٹیبل کو ملٹیپل ٹیبلز میں سپلٹ کر دیں گے. اب اگر دیکھیں اس ٹیبل کے اندر 2 انٹریز کے بارے میں ڈیٹا ہے, ایک اکاؤنٹنٹ کے بارے میں اور دوسرا اسکل کے بارے میں. میں سب سے پہلے کیا کروں گا, ایک ٹیبل بناؤں گا جس میں صرف اور صرف اکاؤنٹنٹ کی انفارمیشن ہوگی. یعنی کہ اکاؤنٹنٹ کا نمبر, اس کا نیم اور اس کا گروپ نمبر. تو یہاں پر اگر اس ٹیبل میں سے دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر 3 اکاؤنٹنٹ تھے, علی, داؤد اور چوہان. تو ان تینوں کو لے کر میں نے ایک نیا ٹیبل بنا دیا اور اس ٹیبل کی پرائمری کی ہو جائے گی اکاؤنٹنٹ نمبر. اب اکاؤنٹنٹ کے بعد ہم ایک اور ٹیبل بنائیں گے اسکل کا, جس کے اندر ہم یہ 2 ایٹریبیوٹس لیں گے, اسکل نمبر اور اسکل کیٹیگری. یہ دیکھیں, اور اس کی جو پرائمری کی ہے وہ اسکل نمبر ہے. اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس صرف ایک ایٹریبیوٹ رہ گیا ہے, پروفیشنسی. اب پروفیشنسی کے لیے مجھے اکاؤنٹنٹ نمبر بھی چاہیے اور اسکل نمبر بھی چاہیے. میں ایک تھرڈ ٹیبل بنا دوں گا جس کے اندر اکاؤنٹنٹ نمبر, اسکل نمبر لے کر ان دونوں کی آپس میں اکٹھی ایک پرائمری کی بنا کر اس کے اگینسٹ اس پروفیشنسی کو گیٹ کر لوں گا. ہم نے یہاں پر کیا ہے, ہم نے اپنے اس ٹیبل کو 3 ٹیبلز میں سپلٹ کر دیا ہے, جس سے ہماری جو پارشل ڈپینڈنسی ہے یہاں پر ختم ہو جائے گی. کس طرح سے؟ ہمارے پاس یعنی کہ ریزلٹنٹ یہ 3 ٹیبل آ چکے ہیں. تو کنڈیشنز ہمارے پاس 2 ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ریلیشن فرسٹ نارمل فارم میں ہونا چاہیے. تو اگر آپ اس میں دیکھیں کہیں بھی آپ کو ریپیٹنگ گروپ نظر نہیں آئے گا, اٹ مینز یہ فرسٹ نارمل فارم میں ہے. دوسری کنڈیشن کیا تھی؟ پارشل ڈپینڈنسی. تو اگر آپ ان 3 ٹیبلز میں دیکھیں آپ کو کہیں بھی پارشل ڈپینڈنسی نظر نہیں آئے گی. چیک کر لیتے ہیں. اس کے ٹیبل کی بات کریں تو یہاں پر یہ نیم ایٹریبیوٹ ہے, یہ فلی اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اکاؤنٹ نمبر پر. گروپ ممبر بھی اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, یعنی اس میں تو نہیں ہے. اس طرح سے اس ٹیبل کو دیکھیں, یہاں بھی جو اسکل کیٹیگری ہے وہ فلی ڈیپینڈنٹ کر رہی ہے اپنی پرائمری کی کے اوپر. اس طرح سے تھرڈ ٹیبل کے اندر جو ہے پروفیشنسی ان دونوں ایٹریبیوٹس کے اوپر یعنی کہ پرائمری کی کے اوپر فلی ڈیپینڈنٹ ہے, پارشل ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یعنی کہ ان ٹیبلز کے اندر آپ پارشل ڈیپینڈنسی موجود نہیں ہے. ہماری دونوں کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہیں. اٹ مینز آپ کی ڈیٹا بیس اب سیکنڈ نارمل فارم کے اندر چلی گئی ہے. تو یہ تھا سیکنڈ نارمل فارم. سیکنڈ نارمل فارم کے بعد مجھے جانا ہوتا ہے تھرڈ نارمل فارم کے اندر. A relation is in third normal form if it is in second normal form and there is no transitive dependency. اب تھرڈ نارمل فارم میں جانے کے لیے بھی آپ کے پاس 2 کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن کہ آپ کا ٹیبل سیکنڈ نارمل فارم میں ہونا چاہیے, اور دوسری کنڈیشن کہ اس کے اندر کوئی بھی ٹرانزیٹیو ڈپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم انہی ٹیبلز کو لیتے ہیں جن کو ہم آلریڈی سیکنڈ نارمل فارم میں کنورٹ کر چکے ہیں. یعنی آپ کی جو پہلی کنڈیشن ہے یہ سیٹسفائی ہو رہی ہے. اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ٹرانزیٹیو ڈپینڈنسی کیا ہوتی ہے, تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. A transitive dependency occurs when the value of one known key attribute is determined by another known key attribute. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی نان کی ایٹریبیوٹ کسی دوسرے نان کی ایٹریبیوٹ کی مدد سے ایکسیس ہو جاتا ہے تو اٹ مینس آپ کے ٹیبل کے اندر ٹرانزیٹیو ڈپینڈنسی موجود ہے. ایگزامپل سے سمجھیں کہ لیٹس سپوز آپ کے پاس یہ جو نیم اور گروپ نمبر ہیں یہ دونوں نان کی ایٹریبیوٹس ہیں. یہ اکاؤنٹنٹ نمبر ایک کی ایٹریبیوٹ ہے جو کہ ہمارے پاس ہے پرائمری کی, اور نیم اور گروپ نمبر یہاں پر نان کی ایٹریبیوٹس ہیں. اب ہم نے چیک کرنا ہے کیا ایک نان کی ایٹریبیوٹ کی مدد سے میں دوسرے نان کی ایٹریبیوٹ کو ایکسیس یہاں پر کر سکتا ہوں. تو ہماری اس ایگزامپل میں ہم نیم ایٹریبیوٹ کی مدد سے گروپ نمبر کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ گروپ نمبر ایک سے زیادہ رپیٹ ہو رہا ہے. اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو 44 ہے یہ ملٹیپل ٹائمز آ رہا ہے.
یعنی کہ یہ ایک جو نون کی ایٹریبیوٹ ہے دوسرے نون کی ایٹریبیوٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اب نیکسٹ ٹیبل میں دیکھتے ہیں کیا یہ اسکل کیٹیگری کسی دوسرے نون کی ایٹریبیوٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہاں پر ایٹریبیوٹ ہی ایک ہی ہے, تو اس ٹیبل میں بھی ہمارے پاس ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی نہیں ہے. اور اگر آپ اس تھرڈ ٹیبل کو دیکھیں تو یہاں بھی آپ کے پاس ایک ہی ایٹریبیوٹ ہے, تو اس کے اندر بھی آپ کے پاس ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی موجود نہیں ہے. یعنی کہ تینوں ٹیبلز کے اندر اس ایگزامپل میں ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی موجود نہیں ہے. ہمارے یہ جو ٹیبلز ہیں یہ آلریڈی تھرڈ نارمل فارم کے اندر موجود ہیں, کیونکہ یہ دونوں کنڈیشنز کو سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ نارمل فارم میں بھی ہیں اور ان کے اندر ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی موجود نہیں ہے, تو ہمیں اس پہ کوئی بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں جس کے اندر ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی ہو. لیٹس سپوز آپ کے پاس یہ ایک ٹیبل ہے, اس ٹیبل میں ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی موجود ہے. اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس ٹیبل کی جو پرائمری کی ہے وہ ہے بک آئی ڈی, یعنی کہ اس کے علاوہ یہ جو تینوں آپ کے پاس ایٹریبیوٹس ہیں یہ نان کی ایٹریبیوٹس ہیں. اب بک آئی ڈی کی مدد سے میں ان تینوں ایٹریبیوٹس کی ویلیوز کو گیٹ کر سکتا ہوں. میں بک آئی ڈی کی مدد سے کیٹیگری آئی ڈی کو گیٹ کر سکتا ہوں. تو اب اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ بک آئی ڈی یہاں پر ہمارے پاس پرائمری کی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس ٹیبل میں تو میں کیٹیگری آئی ڈی کی مدد سے کیٹیگری کی ڈسکرپشن بھی گیٹ کر سکتا ہوں. اگر مجھے کیٹیگری آئی ڈی پتا ہو, لیٹس سپوز مجھے پتا ہے کہ F1 کیٹیگری آئی ڈی ہے, تو اس کی مدد سے میں اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ گیٹ کر سکتا ہوں. یعنی یہاں پر ایک نون کی ایٹریبیوٹ دوسرے نون کی ایٹریبیوٹ کو ایکسیس کر رہا ہے, اور یہی ہم نے ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی پڑھی تھی. تو یہاں پر اس ٹیبل کے اندر ہمارے پاس ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی ہے, اس لیے تھرڈ نارمل فارم میں جانے کے لیے ہمیں اس ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی کو یہاں سے ریموو کرنا ہوگا. اس کے لیے بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں, اپنی اس ٹیبل کو سپلٹ کر دیں گے. کس طرح سے کریں گے, ہم ایک ٹیبل بنائیں گے جس کے اندر آپ بک کا ڈیٹا اسٹور کریں گے, اور ایک دوسرا ٹیبل بنا لیں گے جس کے اندر آپ کیٹیگریز کا ڈیٹا اسٹور کر لیں گے. یعنی کہ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے یہاں پر مینشن کر دیا ہے بک آئی ڈی اور بک ڈسکرپشن, اور اس ٹیبل میں ہم لکھا کیٹیگری آئی ڈی اور کیٹیگری ڈسکرپشن. اور اگر آپ اس پہلے ٹیبل میں دیکھیں تو ہم نے یہاں پر کیٹیگری آئی ڈی ایڈ کی ہے. یہ بیسیکلی ہم نے اس لیے کی ہے تاکہ ہم ان دونوں ٹیبلز کو آپس میں ریلیشن بنا سکیں, جس میں ہوگا کیا, یہ جو کیٹیگری آئی ڈی ہے یہاں پر یہ فورن کی کے طور پر کام کریں گی. تو ہمارے یہ ٹیبلز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ بھی رہیں گے, اور ان کے درمیان جو ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی تھی وہ بھی آپ کی ختم ہو جائے گی. وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ بک ڈسکرپشن ہے اور جو کیٹیگری آئی ڈی ہے یہ دونوں نان کی ایٹریبیوٹس ہیں, اور یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس طرح سے کیٹیگری ڈسکرپشن کسی بھی نان کی ایٹریبیوٹ کے اوپر یہاں پر ڈیپینڈ اب نہیں کر رہی, یہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اس پرائمری کی کے اوپر. تو آپ کی جو ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی والی پرابلم تھی وہ سولو ہو چکی ہے. اور آپ کے پاس جو رزلٹنٹ ٹیبل آئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے آئے ہیں. ایک آپ کے پاس یہ ٹیبل ہے, ایک یہ ٹیبل ہے, درمیان میں آپ کے پاس ریلیشن شپ ہے, اور آپ نے یہاں پر فورن کی سیٹ کی ہوئی ہے. تو اس طرح سے آپ کسی بھی ڈیٹا بیس کو تھرڈ نارمل فارم پر لے کے جا سکتے ہیں. آج ہم نے بات کی ڈیٹا بیس کے اندر فرسٹ نارمل فارم, سیکنڈ نارمل فارم اور تھرڈ نارمل فارم کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تھینک یو ویری مچ.